السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ان دونوں پر گر رہے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں اس قدر شدت سے دھڑک رہی تھی کہ ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے جڑے ہاتھ کھول گیا تھا، آنکھوں کی رنگت بدلنے لگی تھی، وہ گلابی سے سرخ ہونے لگی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت زرا خانزادہ کو اپنی شاہرگ کاٹنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا وہ اپنی ہی شاہرگ خود کاٹ سکتا تھا؟ سامنے بیٹھی عورت خود کو موت دینے کی بات کر رہی تھی۔ موت برحق ہے مگر زندہ رہتے مر جانا، ایسی موت زرا خانزادہ کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، نیلی آنکھوں میں زخمی تاثر بڑھتا گیا۔ وہ زنیشہ شاہ کی کلائی تھام گیا۔ جلتا انگارہ، ہاں اس کا لمس سرخ جلتے انگارہ جیسا تھا۔ بخار میں تو زنیشہ شاہ جل رہی تھی، لمس زرا خانزادہ کا آگ جیسا تھا۔ اسی لمحے زنیشہ شاہ کو زرا خانزادہ سے خوف آیا تھا۔ تم مجھے اذیت میں دھکیلنا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ پوری قوت سے چلایا تھا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ اذیت کیسی؟ زنیشہ شاہ ششدر تھی۔ وہ تو اس سے اذیت اس ملال سے نکالنا چاہتی تھی جو اسے جکڑے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میرے دل کو دو کوڑی کا کر دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ لائل رہا، تم سے وفا نبھائی، تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا۔ تم نے کیا کیا؟ پہلے مجھے استعمال کیا، ہمیشہ کی طرح میرے لیے یہی راستہ رکھا، کیسے بھی کر کے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ مارے رنج کی کہہ رہا تھا، اس کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ تھک چکے ہو تم میرے ساتھ چلتے چلتے؟ زنیشہ کی آنکھوں میں اترتا زخمی پن گہرا ہوا، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی۔ I was nothing but a prize to you. I was nothing worthless than a stone. وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا، میں نے کبھی نہیں چاہا تم مجھے چھوڑ دو، میری تو سانسیں ہی تمہارے دم سے چلتی ہیں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ انتقام کے لیے مجھے چاہا، اپنے انتقام کے لیے مجھے چنا تھا۔ زنیشہ شاہ، محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہو تم؟ وہ ایک دم چلایا۔ زنیشہ شاہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، درخت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس کی محبت پر سوال اٹھا رہا تھا، یہ زنیشہ شاہ کے درد میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زرا خانزادہ کا یوں رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، وہ اسے کمزور کر رہا تھا، وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ لب کاٹتے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ بادشاہ خان بھی نگاہیں پھیرے کھڑا تھا۔ زرا خانزادہ کسی عورت کے قدموں میں بیٹھا تھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر وہ رو رہا تھا۔ تعجب، بے یقینی اور ناگواری اس کے نقش میں ابھر آئی۔ کمرے کی حد تک ایک مرد عورت کے پیروں میں بچھ جائے ٹھیک ہے، مگر یوں سرے عام؟ زرا خانزادہ کا ماتم گیٹ کے اندر باہر کھڑے ملازم سن سکتے تھے۔ زنیشہ شاہ لب کاٹتی رہی، مٹھیاں بچھ گئی تھیں۔ یہ مرد اسے یوں کمزور نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ اس کے درد سے جڑی رہی تھی، وہ اس تکلیف سے وہ بندھ رہی تھی۔ قدموں میں بیٹھا روتا ہوا مرد اسے مار رہا تھا، اسے اذیت میں دھکیل رہا تھا۔ وہ مٹھیاں اتنی زور سے بھینس رہی تھی، لمبے ناخن ہتھیلیوں میں کھبنے لگے، ہتھیلی زخمی ہو گئی تھی۔ جب تک یہ مرد روتا رہے گا وہ یوں ہی خود کو زخمی کرتی رہے گی۔ یہ تو تہتا ہتھیلی سے خون نکلتا گیلی زمین میں ٹپکنے لگا۔ یا اللہ، یا خدا، یہ روتا ہوا مرد چپ کیوں نہ ہوتا تھا؟ وہ آنکھیں میچ گئی۔ زنیشہ شاہ کی آنکھوں میں انتقام کی سرخی گہری تھی۔ اپنی مورے کی آہیں سنائی دینے لگی، اپنے جان سے پیارے بابا کی لاش، خون میں لت پت لاش دکھائی دی تھی۔ نہیں، لاش، آخری کچھ سانسیں بھی تو باقی تھی۔ کبیر خان میں وہ آنکھیں میچے ہنس پڑی تھی، وہ بھی تو کبیر خان کی باہوں میں بے جان سی گڑیا بنی رہی تھی۔ زمین پہ بیٹھا مرد رو رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ اب کیا پرواہ اسے مرد کی؟ زنیشہ شاہ کی ہنسی بڑھتی گئی تھا۔ بادشاہ خان تعجب زدہ ہوا، روتا بلکتا ہوا مرد، اور وہ اونچا اونچا ہنس رہی تھی۔ اس کے مورے بابا اس کے اپنی ہی بچی کچی سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے جل رہے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ تم جیسی عورت صرف انتقام لے سکتی ہے۔ وہ گردن اٹھائے کسی زخمی شیر کی مانند ہو رہا تھا۔ اس عورت کی ہنسی اس اندر تک چلا گئی اور وہ ہنستی رہی۔ اس کے مورے بابا جل رہے تھے، ہاتھ پیر مارتے گاڑی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ہاتھ جلتے نظر آ رہے تھے۔ زرا خانزادہ دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھے گیا، جہاں سے ہنستی ہوئی عورت زہر لگ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا،
وہ زنیشہ شاہ کے بال مٹھی میں جکڑے، لیکن اس کے موتیوں جیسے چمکتے ہوئے دانت نمایاں تھے، جیسے وہ زور زور سے ہنس رہی ہو۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہارے اندر کا گلٹ ختم ہو جائے، وہ چبا چبا کر بولتے، اس کے بالوں پہ اپنی گرفت بڑھاتے جا رہا تھا۔ کون سا گلٹ؟ زنیشہ شاہ ہنسی روکتے تعجب زدہ ہو گئی تھی۔ میرے نکاح میں جب تک رہو گی تب تک تم میری پابند رہو گی۔ جس دن اس نکاح سے آزاد ہو گئی تم ہر بندش سے آزاد ہو جاؤ گی۔ جو تھوڑی بہت تمہارے اندر شرم ساری ہے، گلٹ ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور تم کھل کر اپنا انتقام لے سکو گی۔ زنیشہ شاہ اس کی باتوں پہ حیران تھی۔ وہ اسے چھوڑ دے تو وہ مر جائے، وہ اسے چھوڑ دے گی تو زندہ لاش بن جائے۔ ہاں سچ تھا، اپنا انتقام تو اسے پھر بھی نہیں چھوڑے گی، زندہ لاش بن کر بھی وہ اپنا انتقام لے گی۔ ذرا خانزادہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر گیا تھا۔ دونوں کی گرم تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کو جلاتی رہی تھیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جب تک نہیں چھوڑ سکتا، جب تک تم اپنا جھوٹا انتقام نہیں چھوڑ سکتی، وہ کرا رہا تھا۔ زنیشہ شاہ کے لبوں پر زہرآلود مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر اب مسکرائی۔ وہ دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ گیٹ کے اندر باہر گونجی تھی۔ بادشاہ خانے سے رپورٹ کی مانند کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یہ دونوں آخر اپنا مسئلہ بند کمرے میں کیوں نہیں سلجھاتے تھے؟ ہر ملازم تحیر زدہ تھا۔ تم میری مسکراہٹ سے خوف زدہ ہو زرک، تمہیں میرے انتقام سے نہیں میرے سچے ہونے سے خوف آتا ہے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی، وہ ایک عام عورت نہیں تھی۔ کہا نا زنیشہ شاہ زخم بھی تب کھاتی ہے جب اس نے خود زخم کھانا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی زخم نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی مرد بھی نہیں، ذرا خانزادہ بھی نہیں آئی سمجھ میں۔ وہ اس کا گربان جکڑی دونوں مٹھیوں میں بے دردی سے چیخ رہی تھی۔ وہ دانت پہ دانت جما گیا۔ زنیشہ شاہ کو جھٹکا نہیں تھا، نہ وہ جھٹک سکتا تھا۔ وہ عورت صرف پاگل کر سکتی تھی، دیوانہ بنا سکتی تھی، لیکن اسے جھٹکا نہیں جا سکتا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی مرد اس عورت کا اسیر ہو سکتا تھا۔ یہ عورت اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ وہ اس عورت سے کبھی موو آن نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے قریب کر گئی۔ تمہیں خوف آتا ہے اگر میں سچی ہوئی تو؟ میرے بابا مورے، میرے اپنوں کا قتل اگر تمہارے بابا نے کیا ہوا تو تم تب کیا کرو گے؟ کیسے مجھ سے نظریں ملاؤ گے؟ جو کچھ تم میرے ساتھ کیا ہے نا زنیشہ، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ باقی سب مہاڑ میں جائے۔ وہ اپنا گربان چھڑواتے رخ موڑ گیا تھا۔ سرخ و سفید گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، خود پر قابو پایا تھا۔ اگر تبریز خان سچ میں زنیشہ کا مجرم ہوا تو ایک پل، صرف ایک پل ذرا خانزادہ نے یہ سوچا تھا۔ وہ بے سانس ہوا تھا، اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ زنیشہ شاہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گئی۔ تم جانتے ہو میں سچ بول رہی ہوں، تم جانتے ہو تمہارا باپ کلپریٹ ہے، تم جانتے ہو تم اپنے غلیظ باپ شیطان کو بچا رہے ہو۔ زنیشہ، وہ چیختے اپنے ہاتھ بلند کر گیا، مگر ہوا میں مٹھی دبوچ لی تھی۔ زنیشہ شاہ پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بادشاہ خان نے ایک بار پھر سے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ بارش کے قطرے شدت سے برسنے لگے، کن قطرے موسلا دھار بارش میں بدلنے لگے۔ ہاتھ اٹھاتا ہوا مرد ایک عام مرد تھا، ایک عام مرد کتنا ہی ایکٹ کر رہا تھا۔ اپنے حق مانگنے والی عورت کو مار کر چپ کروا لینے والا مرد۔ زنیشہ شاہ کی لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا، خدا کی قسم اپنی پستول کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کر گیا تھا، مٹھی بھی چیری۔ میں غلط ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا زرک، دنیا کا کوئی بھی مرد ہوتا وہ مجھے اب تک چھوڑ دیتا۔ تم بہت عظیم ہو، تم نے مجھ پہ ترس کھا کر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا طنز بخوبی سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہ چھوڑتا۔ وہ کہہ نہ سکا، خاموش رہا۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، محبت کے تقاضوں کے تیر سے بھی انسان ہوں۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا گئی، اپنی گلابی آنکھیں ذرا خانزادہ پہ جما لی۔ میرے مورے بابا کو مارا گیا، میرا درد، میرے دل پر تمہارا کوئی درد اثر نہیں کرتا۔ تمہارے بچے کو بے دردی سے مارا گیا، یہ بھی تم پر اثر نہیں کر سکا۔ میرے پیٹ میں اسے مار دیا گیا۔ وہ زخمی سب کہہ رہی تھی۔ کوئی بھی عورت خود کو ایسے درد نہیں دے سکتی، کوئی بھی انسان خود کو ایسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ سر سے پیر تک زخمی تھی میں زرک۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بھی میرے انتقام کا حصہ تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں میں اترتا درد چھپا لیا گیا تھا۔ تم کر سکتی ہو، تم سب کر سکتی ہو۔ جو عورت اپنے ہی شوہر سے اتنے ریپ کروا سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، اس کے لب دھیرے دھیرے ہلنے لگے۔
وہ بدنام تھی تو وہ بدنام سمجھتا رہا، اب سچ بولے تو الزام لگتا ہے۔ زنیشہ شاہ کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا، پانی میں آگ بھڑکا دیتی تھی وہ ایسی تھی سامنے کھڑی عورت۔ میں تم پہ کبھی یقین نہیں کروں گا زنیشہ شاہ، ایسی باتیں کر کے تم مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتی، تمہارے گناہ کبھی نہیں دھل سکتے، ان کا بوجھ سہنا پڑے گا اور تمہیں سزا بھی سہنی پڑے گی۔ تم نے مجھے جس آگ میں دھکیلا ہے اس میں بھی جلو گی۔ وہ زنیشہ شاہ کو بس اس مرد کی بددعائیں دینا مارتا تھا، تھرتھرتی سردیاں اسے نہیں جلا رہی تھی لیکن اس کے بھگو بھگو کر طنز کرتے ہوئے اسے جلا رہے تھے، اسے ٹھٹھرا رہے تھے۔ اس مرد کی بیگانگی اسے جلا ڈالتی تھی، وہ روئے تو وہ مر جائے، وہ سولی پہ چڑھنے کی سزا سنائے تو وہ سولی چڑھنے سے پہلے ہی قتل ہو جائے، یہیں کھڑے کھڑے مر جاؤ تم، اب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے سختی سے گھرایا تھا، اپنی شال گردن میں جھٹکی لمبے لمبے ڈانگ بھرتا گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں قہر لیے مرد رکا، بادشاہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے اس عورت کی حفاظت کرنے کو کہا۔ بادشاہ خان نے سر ہلاتے اپنی گردن جھکا لی۔ زر خان زادہ بھاری قدموں سے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، بارش تیز ہوتی گئی۔ زر خان زادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، آرمش بیڈ پر پھیکی رنگت لیے بیٹھی تھی، بدن کا سارا خون یہ مرد کچھ دیر پہلے نچوڑ چکا تھا۔ وہ 3 مہینے پہلے ہی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، ابھی جسم پر تشدد کے نشان ختم نہ ہوئے تھے۔ اس کا محرم پھر سے اسے دیکھ گیا تھا، اس بار پہلے سے زیادہ دیے گئے تھے۔ زر خان زادہ سر کو جھٹکتے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا، اس لڑکی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دانتوں میں سگریٹ کو جلائے اب کہ بارش سے بچتے بچاتے سگریٹ کی کش لے رہا تھا، سامنے نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اور سیب کی طرح چمٹی ہوئی عورت کو یہاں سے جانے کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ سگریٹ کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے وہ ٹیرس میں بنے شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، لیکن سامنے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اگر وہ وہاں ہی ہوتی تو جان نکل جانی تھی اس کی۔ وہ سردی سے ٹھٹرتا بس خود کو اذیت دے رہا تھا جو بارش میں بھیگتی زنیشہ شاہ کو ہو رہی تھی۔ جب تک اس عورت کو حدت نہیں ملی تھی وہ کیسے حدت زدہ ہو سکتا تھا۔ وہ گردن جھکائے زہر جیسے دھوئیں کو اپنے رگوں میں اتارتا رہا، یہ دھواں تو بس جگر کو سیاہ کرتا تھا۔ وہ گردن جھکائے سگریٹ کے گہرے کش لیتا خود کو بہلاتا رہا، بجلی زوروں سے چمکی تھی۔ زر خان زادہ نے گردن اٹھا کے سامنے دیکھا، وہ آگ کی مانند جلا تھا۔ وہ وہیں کھڑے بارش میں بھیگتی ہوئی کھڑی تھی، وہ اس کمرے کے ٹیرس کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے نہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بار اس کا سرخ آنچل دیکھ سکتا تھا۔ زر خان زادہ کو اس کا سرخ آنچل نظر آنا بے سبب نہیں تھا، شطرنج رچانے والی عورت اپنے داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھی، وہ اسی آنچل سے بچنے کا زر خان زادہ جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے آگے کو ہوتے ریلنگ پر اپنا ہاتھ جما گیا تھا، تبریز خان گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زر خان زادہ کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون بوائلنگ پوائنٹ پہ آیا، وہ ٹیرس سے نکل آیا۔ آرمش نے اسے تحیر سے دیکھا، سارے عرصے میں پہلی بار اسے زر خان زادہ سے خوف آیا، جب وہ جانور بنا ہوا تھا تب بھی اتنا خوف نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون جانے کیا ہوا، وہ کمرے سے کسی چھلاوے کی طرح نکل گیا، کئی زینے ایک ساتھ پھلانگ رہا تھا۔ آخر اس مرد کو ہوا کیا تھا؟ وہ زینے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے تک پہنچا، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، پیشانی پہ گہری سلوٹیں تھیں، وہ تو جیسے کسی کا خون کر دینا چاہتا تھا۔ زر خان زادہ بھاگتے ہوئے ڈرائیو وے کو عبور کر رہا تھا، وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے وہ کسی میراتھن ریس کا حصہ ہو۔ خدا جانے یہ مرد کیوں عجلت میں تھا۔ زر خان زادہ گیٹ کھول کر باہر آیا، تبریز خان کے بازو پہ ہاتھ جماتے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ تبریز خان سرسرخ نگاہوں سے زر خان زادہ کو دیکھ رہا تھا، جس بیٹے سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا آج وہ اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ زنیشہ شاہ اپنا ہر مہرہ چل چکی تھی، بس جیت ہار کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا تھا۔ تبریز خان نے گردن موڑے سڑک کے دوسرے کنارے درخت کے اوٹ میں کھڑی زنیشہ شاہ کو دیکھا۔ میری طرف دیکھیں بابا، میری طرف دیکھ کر مجھ سے بات کریں، زر خان زادہ گھرایا تھا۔ زنیشہ شاہ جیت گئی تھی، ہار جیت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی زنیشہ شاہ وکٹر تھی۔ تم اس ذلیل ناہنجار ملعون عورت کے لیے مجھ پر گھرا رہے ہو، تبریز خان مشتعل لہجے میں بولا تھا۔ خون اس کی آنکھوں میں بھی اتر آیا تھا۔ گالی دینا بند کریں، میری بیوی ہے وہ، زر خان زادہ نے پست آواز میں کہا، مگر لہجہ پہلی مرتبہ بے ادبی لیے ہوئے تھا، یہ ایک بیٹے کا لہجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آواز پست تھی اس لیے تھی وہ نہیں چاہتا وہ عورت سن سکے، وہ اس عورت کو مزید بے رحم نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ جھکے گا وہ ظالم بن جائے گی۔ تبریز خان دھواں چہرے کے ساتھ زر خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پلایا ہے اس بے شرم عورت نے تمہیں جو تم کاٹ کے الو بنے ہوئے، تمہاری جگہ کوئی اور مرد ہوتا ایسی عورت کا سر تن سے جدا کر دیتا۔
بے شرم وہ تب ہوتی جب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ پکڑتا میں اسے، تب میں ضرور اس کا سر تن سے جدا کرتا۔ وہ اپنے مورے بابا کے قتل کا بدلہ چاہتی ہے، ایک انصاف مانگتی ہوئی عورت کا سر کیوں تن سے جدا کروں میں؟ تبریز خان ہکا بکا زرا خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ زرا خان زادہ اس کی قوت گوئی چھین چکا تھا۔ اگر زرا خان زادہ بھی زنیشہ شاہ کی باتوں میں آ گیا تو اس کی موت پکی تھی۔ زرا خان زادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ سرخ آنچل ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ اندر چل کر بات کریں بابا۔ زرا خان زادہ نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور گیٹ کی جانب چل پڑا۔ تبریز خان وہیں جما رہا شل سا۔ زرا خان زادہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ زرا خان زادہ نے گردن موڑتے تبریز خان پر نگاہ ڈالی۔ تبریز خان کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ زرا خان زادہ کو ہر قیمت پر اپنی طرف کرنا ہی تھا اسے۔ زنیشہ نے جو جالے صاف کیے وہ پھر سے جمانے تھے۔ تبریز خان تیزی سے زرا خان زادہ کے پیچھے چل پڑا۔ زرک اور تبریز خان گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سرخ ٹائلوں سے مزین طویل ترین ڈرائیو وے پہ دونوں بیٹا آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے۔ تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے ہو، اپنی عقل استعمال کرو اور دیکھو وہ پاگل عورت ہے، نفسیاتی مریض ہے وہ زرک، پاگل خانے میں داخل کرواؤ اسے۔ تبریز خان نے اسے سختی سے کہا۔ اپنی ہی تو عقل استعمال نہیں کر رہا بابا، جس دن عقل استعمال کر لی اس حویلی سے ایک نہیں دو دو جنازے اٹھیں گے۔ وہ تبریز خان کے قریب ہوا، اپنی سرخ آنکھیں تبریز خان کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ ایک آپ کا جنازہ اور دوسرا میرا جنازہ، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بجلی کی خوفناک کڑک کی آواز گونجی تھی۔ تبریز خان اس سردی میں بھی پسینے سے تر ہوا تھا۔ تو تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ تبریز خان کی آواز یکدم لڑکھڑائی تھی۔ شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دن مجھے آپ پر شک ہو گیا اس دن سب بکھر جائے گا۔ ایک بیٹے کا وہ غرور، وہ یقین جو اسے اپنے باپ پر ہے، ایک بیٹا جو اپنے باپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنا آپ دے کر اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، اس دن کیا کرے گا وہ بیٹا بابا؟ وہ آنکھوں میں کرب لیے ہی پوچھ رہا تھا۔ تم زنیشہ کی باتوں میں آ گئے ہو، تم ایک عورت کے جال میں پھنس چکے ہو زرک۔ تبریز خان اسے بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ للما خانم آپ کی بیوی رہ چکی تھیں، وہی عورت کبیر خان کی بیوی بن گئی۔ ایک مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہی فطرت ہے مرد کی، چاہے وہ کتنا ہی کمینہ کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خوش ہو تو پھر یہ دیکھنا تو سہانے روح ہے، وہ بھی اپنے ہی دوست کے ساتھ دیکھنا بے حد مشکل ہے، وہ بھی ایک زمانے میں وہ عورت جو محبوب ترین رہی ہو۔ زن بابا، زن وجہ ہوتی ہے قتل و غارت کی۔ زنیشہ کے کیس میں آپ ہی مشتبہ ہیں، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا مگر نگاہوں میں سختی برقرار رہی۔ یعنی تم مانتے ہو میں نے للما کے لیے سب کیا؟ تبریز خان نے سرد مہری سے پوچھا۔ زر بھی ایک وجہ ہوتی ہے قتل و غارت کی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ تبریز خان کو اس کی مسکراہٹ پرسرارت بھری لگی تھی۔ آپ نے اپنے ہی دوست کبیر خان کے ساتھ بزنس کیا، سرمایہ کبیر خان کا اور دماغ آپ کا، ایسے کاروبار تو کبھی نہیں چلتے، دونوں پارٹنرز میں پھوٹ پڑتی ہی ہے۔ زر بھی ایک وجہ تھی بابا جان۔ وہ اب طنزیہ مسکرایا تھا۔ تبریز خان کا وجود چل ہوا، آنکھوں میں تحیر کی سرخی لیے وہ زرا خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میں تمہارا اور پرویش کا نکاح کیوں کرواتا؟ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اگر اپنے دماغ کی سنو تو وہ کہتا ہے میرا اور پرویش کا نکاح دولت کے لیے تھا، یعنی زرا خان زادہ اسٹل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کئی راز چھپے تھے مگر کیا؟ شائیں شائیں کرتی ہوائیں رک گئی، ڈرائیو وے پہ سناٹا اتر آیا تھا۔ یا اللہ! کیا زرا خان زادہ اپنے باپ کو زنیشہ شاہ کا مجرم سمجھتا تھا؟ تو وہ اب تک چپ کیوں تھا؟ کیا زرا خان زادہ بھی ایک شیطان تھا؟ نیلی آنکھوں والا مرد بھی کیا درندہ تھا؟ کیا زنیشہ شاہ نے ایک درندے سے محبت کی تھی؟ ہواؤں میں سنسناہٹ بڑھنے لگی تھی۔ آنکھوں میں پرسرارت لیے مرد سے خوف آیا۔ تم بھول گئے ہو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم بے غیرت ہو چکے ہو، بے غیرت ہو جو ایسی عورت کو رکھا ہوا ہے۔ تبریز خان چیخنے لگا۔ اس کے منہ سے کف اڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اپنی ساکت نگاہیں تبریز خان پہ جمائے ہوئے۔
تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ باپ جنت کی چابی ہوتا ہے، باپ کو ستاؤ گے تو جنت کی خوشبو بھی تم پر حرام ہوگی۔ تبریز خان حلق کے بل خرا رہا تھا۔ پھر تو واقعی میں آپ پر جنت کی خوشبو حرام ہو چکی۔ دادا جان کو قتل کرنے کے بدلے آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ ہوائیں چلتے چلتے دم ساتھ گئیں۔ حویلی کا یہ حصہ ساکت ہو گیا۔ تبریز خان شل متحیر سا ہو گیا، بے جان، ساکت سا۔ ذرا خانزادہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ماضی کا کوئی ایسا راز تھا جس سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا تھا؟ سائیں سائیں کرتی ہوائیں وہ راز جاننے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ بستر پر لاغر سا ایک بوڑھا سا مرد پڑا تھا۔ یہاں سائن کر دو۔ زیتونی آنکھوں والا مرد ایک پیپر اس بوڑھے کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تم نے معظم کو قتل کیا، تمہیں تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ وہ بیمار سا بوڑھا مرد افروز خان طیش سے کرایا۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اس کے قریب کھڑا تبریز خان ہنسنے لگا تھا۔ ویسے تو میں نے بڑی چالاکی سے معظم لالا کو مارا تھا، پھر بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ کیسے آخر؟ تبریز خان اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے بولا، آنکھوں میں حیرانگی بجا تھی۔ تم نے معظم کے مرنے سے کچھ دن پہلے اس سے ساری جائیداد اپنے نام کرنے کو کہا، اسے دھمکایا بھی کہ تم اسے مار دو گے۔ معظم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا اپنے حصے کی جائیداد زرکا کے نام کر دے۔ اس نے میری بات سن لی تھی۔ تمہیں جیسے ہی یہ پتہ چلا تم نے معظم کو مروا دیا تاکہ اس کی بیوہ سے نکاح کر کے ساری جائیداد لے لو، افروز خان پھولتی سانس سے کہہ رہا تھا۔ تبریز خان ہنس پڑا تھا، گردن جھکا لی، اپنے باپ افروز خان کو بولنے دیا۔ آخر مرتے ہوئے شخص کو اتنا تو بولنے کا حق تھا۔ اچھا، مگر آپ نے خود زرکا کا نکاح مجھ سے کروایا، کافی دباؤ بھی مجھ پہ ڈالا۔ اگر میں ہی قاتل ہوں تو زرکا کا نکاح مجھ سے کیوں کروایا؟ تبریز خان واقعی میں حیران پریشان تھا۔ اپنا بونٹ والا پاؤں بیڈ پہ رکھ لیا، بالکل اپنے باپ کے چہرے کے قریب۔ تب تک میں تمہارے شر سے واقف نہیں تھا۔ زرکا سے میں نے جائیداد واپس لے لی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی رات جو تم نے حکامہ کھڑا کیا، جائیداد کے لیے جو شور مچایا، مجھ پہ تمہاری گندی فطرت آشکار ہو گئی۔ تم جیسے زانی، گھٹیا، بے غیرت انسان سے میں نے پتہ نہیں کیوں کوئی امید باندھ لی تھی، اس لیے میں نے تم پر نظر رکھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے معظم کی گاڑی کی بریکس فیل کروائی تھی۔ تمہارے خاص آدمی نے، جس نے بریکس فیل کی، اسی نے بتایا سب کچھ۔ جس کی لاش تمہیں کھیتوں میں ملی وہ کسی جانور نے نہیں نوچی تھی، اسے میں نے اپنے کتوں کے آگے ڈالا تھا۔ تبریز خان اپنا بوٹ بستر پر مسلتے ہوئے ہنس رہا تھا، گردن اٹھائے وہ اب ہنس رہا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی وہ اپنے کسی دوسرے کا خون نہ بہائے، مگر کیا کرے، اس کی قسمت ہر بار اسے ایسے ہی دہانے پر کھڑا کر دیتی کہ وہ خون کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ اپنا آئیبرو مسلتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو کرب زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا گواہ تھا وہ اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر یہ راز، اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ معاف کرنا پیارے بابا۔ وہ جھکا تھا، افروز خان کا ماتھا چوم لیا۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری جتنی بھی جائیداد ہے میں زاویار کے نام کر چکا ہوں۔ اس کے 22 سال کے ہونے سے پہلے اس سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ آلیان بھی نہیں۔ اگر زاویار یا آلیان میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے، ساری جائیداد کسی ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ وہ جھکا اپنے باپ کو دیکھتا رہا، اس کے لاغر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ زیادتی کی ہے بابا میرے ساتھ، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ افروز خان کے سفید بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں جیسا بھی تھا مگر اس جائیداد پہ میرا حق تھا۔ اتنے سالوں سے صبر کر رہا تھا، آپ کے آگے پیچھے کتوں کی طرح پھرتا رہا۔ زرکا جیسی بدصورت بڑی عمر کی عورت سے 2 بچے پیدا کر لیے، اپنی خوبصورت بیوی اپنی للما کو چھوڑ دیا صرف آپ کے کہنے پہ، اس امید پہ کہ جائیداد مجھے ملے گی۔ آپ تو میرے خلاف ہی چالیں چلتے رہے، خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ غراتے ہوئے تکیہ افروز خان کے منہ پہ رکھ گیا تھا۔ بوڑھا مرد اب اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا مگر وہ ہاتھ پیر مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ افروز خان کے منہ سے قوقاں کی آوازیں نکلنے لگیں، کچھ ہی دیر میں وہ ساکت ہو گیا تھا۔ تبریز اور افروز خان پہ جھکا ایک بار پھر سے ان کا ماتھا چوم رہا تھا، آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکتے افروز خان کے ساکت چہرے پہ گر گئے تھے۔ دوسرا قتل کرنے کے بعد بھی وہ گلٹی نہ تھا۔ افروز خان کو نہ مارتا تو وہ مر جاتا، خود کو بچانے کے لیے قتل کیا۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا تھا، ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے دعا بھی مانگ لی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ 7 سالہ ایک بچہ اس الماری میں چھپا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔
اپنے دادا جان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے آیا تھا۔ وہ الماری میں چھپ جاتا تو اس کے بوڑھے دادا جان آوازیں لگاتے رہتے۔ جب مٹھائی دینے کا وعدہ کرتے تو وہ بچہ نکل آتا۔ ابھی تک اس بچے نے اس دادا جان نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ 7 سالہ وہ بچہ نیلی آنکھوں میں تحیر لیے ہوئے تھا۔ اس نے الماری کا ذرا سا پٹ کھولا تو اپنے باپ کو اپنے دادا پہ جھکے پایا۔ اس کا باپ اس کے دادا جان کا ماتھا چوم رہا تھا، اس کے دادا جان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے بچے نے اپنے دادا کے منہ سے خون خاں کی آوازیں نکلتی سنی تھیں۔ اس نے الماری کا پٹ مزید کھولا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ ایک تکیہ پکڑے ہوئے ہے۔ اس کے باپ نے وہ تکیہ اس کے دادا جان کے پاس رکھا۔ اس کا باپ خدا سے معافی مانگتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ بچہ اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکت سے پڑے تھے، سفید مردہ چہرہ لیے، ایسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذرا خانزادہ مردانے میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ہوئے۔ آف وائٹ گیلی مردانہ شال اس کے وجود کا حصہ تھی۔ یہی شال تو زنیشہ شاہ سے لپٹی رہی تھی، وہ کیسے اتار سکتا تھا؟ وہ اجڑا سا لگ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب جوانی تک کا اس کا ابہام یقین تک کا سفر ہی نہ کر سکا۔ 7 سالہ بچہ الماری سے نکل آیا تھا۔ وہ اپنے پیارے دادا جان کا بازو ہلاتا رہا مگر وہ نہ اٹھے۔ بچہ روتا رہا، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے دادا جان کو بار بار ہلاتے ان کے تکیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بابا نے کچھ دیر پہلے پکڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ مکہ بنائے اس تکیے کو مار رہا تھا۔ وہ اس تکیے کو پھاڑ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجب سی سرخی تھی۔ اس کا باپ اس سے اس کا سب سے قیمتی رشتہ چھین چکا تھا۔ اس کا باپ فرشتہ تھا اور اس کا باپ معصوم تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے دادا کا ماتھا چوم رہا تھا۔ وہ بچہ بس تکیے کو مارتا رہا۔ وہ بچہ اب 27 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا سب سے قیمتی رشتہ اس کا باپ چھین رہا تھا۔ اس سے اس کی زنیشہ شاہ چھین چکا تھا۔ وہ آج بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا ہنسیانی۔ وہ 7 سال کا بچہ اب نہ رہا تھا، اسے سب ابہام نہیں ہوتے تھے، اب تو اسے یقین ہوتا تھا۔ وہ سر پیٹتا رہا۔ وہ عورت بھی تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، سیب کی طرح اسے نگلتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا وہ چھل ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ دیتی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، محبت کو رسوا کرتی ہے۔ وہ عورت جھوٹ ہے، ہر پل جھوٹ ہے۔ اس مرد نے دعا مانگی تھی کہ اس کی بیوی اس کی عورت جھوٹی ثابت ہو۔ اب وہ اپنے باپ کا فرشتہ صفت ہونے کی دعا مانگ رہا تھا، اس کے دادا کا چومتا ہوا اس کا باپ گنہگار نہ ہو۔ بچپن سے یہی دعا مانگتا آ رہا تھا، زنیشہ شاہ جھوٹی ثابت ہو جائے، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ اس عورت اس کے سامنے بس گردن جھکائے رہے، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ جھکی گردن کے ساتھ اس کے پاس آ سکتی تھی، اٹھی گردن کے ساتھ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ وہ جانتا تھا۔ ونڈو سے اس نے باہر دیکھا، بارش تیز ہوتی جاتی تھی، اب اولے برسنے لگے تھے۔ روتے ہوئے اس مرد کو خدا سے شکوہ ہوا تھا، خدا اسے کیوں آزماتا تھا؟ وہ بے بسی سے اپنے سر گھٹنوں میں دے گیا، وہ ہار گیا تھا۔ یہ بارش طوفان اسے ہرا چکی تھی، یہ سرخ آنچل والی عورت اسے ہرا چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں بیگانگی لیے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ عورت چھل ہی فریب ہی نہیں دکھاتی، وہ بھی فریب کرنے میں ماہر تھا۔ ہاں، وہ اجنبیت لیے اس کے سامنے آتا تھا، جھوٹا مکار فریب تو وہ خود تھا، مرد تھا۔ وہ پتھرائی سی کھڑی، ایک سرخ آنچل بھیگ چکا تھا، وہ پتھرائی سی کھڑی تھی۔ ذرا خانزادہ کو دیکھتے زخمی سا مسکرائی سی، پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ذرا خانزادہ کی جان حلق میں اٹکی، وہ جان نکالنے میں تو ماہر تھی۔ اگر یہ جھوٹ بھی فریب تھا تب بھی یہ عورت اس کی جان نکال چکی تھی۔ وہ بے قراری سے زنیشہ شاہ کی طرف بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، بغور چلتے اس کی سانسوں سے دیکھا تھا۔ وہ عورت اب بھی اسے ابہام میں مبتلا کر چکی تھی۔ اگر جان کر رہی تھی تو جان لو، میں بھی ایسے مر چکا ہوں۔ وہ اس پر جھکا سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ زنیشہ شاہ یوں ہی ساکت رہی۔ کہا نہ زینی جان، میں ہار چکا ہوں، تم مجھے ہرا چکی ہو، خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ۔ لیکن وہ ساکت رہی۔ وہ ذرا خانزادہ کی سانس سے الجھی تھی، وہ سچ میں بے ہوش تھی۔ یا اللہ، وہ سچ میں بے ہوش تھی۔ ذرا خانزادہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کے اندر داخل ہوا، اسے اپنا کوئی ہوش نہ آ رہا تھا۔ وہ تو زنیشہ شاہ کو سزا دیتے دیتے خود کو سزا دے چکا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی مانند اپنے کمرے میں داخل ہوا، پھر وہ کمروں کے بیچے بیچ رک گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ ارمش بیٹھی تھی جو آنکھیں بڑے کیے ذرا خانزادہ کی گود میں زنیشہ شاہ کے ساکت وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کرب سا تھا جو ارمش کے وجود میں اتر آیا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کی آنکھوں میں اس بے جان ساکت عورت کے لیے ٹھاٹھیں مارتی محبت دیکھ سکتی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ نہ وہ محبت کے قابل تھی، نہ اس مرد نے اس قابل سمجھا۔
یہ بستر زنیشہ شاہ کا تھا جہاں یہ عورت قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ ذرا خانزادہ نے ارمش کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ خود اپنی ہی زندگی میں سے لانے والا مرد اب اسے خار کھائے ہوئے تھا۔ پھر ارمش نے کن آنکھوں سے ذرا خانزادہ کو دیکھا۔ اس کی خون اگلتی نگاہیں دیکھتے وہ اپنی تھوڑی سینے سے لگا گئی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، اٹھو بستر سے۔ ارمش اسی لمحے بستر سے پاؤں نیچے کی ایک درد کی لہر پورے وجود میں سراد کر گئی۔ دل خراش چیخ مارتے پھر سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ تمہارے ڈرامے ختم کرتا ہوں۔ جہاں دن رات ذلیل ہوتی تھی وہ جگہ ہی تمہارے پاس بہتر تھی۔ ارمش اپنے زخمی پاؤں کو دیکھتی رہی جہاں ایک بار پھر سے کانچ چبھ چکا تھا۔ ذرا خانزادہ زنیشہ کو دوسرے کمرے میں لایا۔ اس کے بدن سے گیلے کپڑے اتارنے لگا۔ اس کا کوٹ، اس کا سرخ فراق، سب کچھ اتارتا چلا گیا۔ اس کے کندن قیامت خیز بدن سے وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ وہ کیا اسے گنوا چکا تھا؟ ذرا خانزادہ کے سینے میں گرہیں پڑنے لگی۔ وہ اس کے سینے تک کمبل کر گیا تھا۔ گردن جھکائے وہ کافی دیر تک خود کو ملامت کرتا رہا جو وہ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو لے آیا تھا۔ وہ زنیشہ شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ صرف جنون کی سرخی تھی۔ وہ اس کی تھی اور وہ اس کا تھا۔ یہی ازنوں سے تھا۔ وہ اپنی قمیض اتارتے زنیشہ شاہ پہ حاوی ہوا۔ وہ اس پہ جھک گیا تھا، نرمی سے اس کے وجود کو چوم رہا تھا۔ زنیشہ شاہ کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ اپنی سانسوں میں اترتی مسحور کن خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا جا رہا تھا۔ ایک دیوانگی تھی کہ وہ ذرا خانزادہ کے جسم سے ہوتے اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ وہ ہوش میں آتی اسے دیکھ رہی تھی۔ گرم جسموں کی حدت نے دونوں کے وجود کو چھا لیا تھا۔ زنیشہ شاہ ہلکی سی سسکی لی تھی جب وہ جنونی ہو رہا تھا۔ دونوں کا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ زنیشہ شاہ سے وہ جنونی انداز میں لپٹا۔ ذرا خانزادہ تہرزدہ ہوا جب وہ اپنی پوری قوت لگا اسے پیچھے دھکیل گئی۔ مدہوش سا مرد خود کو پیچھے لڑکھڑا گیا تھا۔ زنیشہ شاہ بیڈ شیٹ خود پہ کھینچتے لپیٹ گئی۔ وہ بیڈ سے اترتے دور کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ پسندیدہ عورت اسے ٹھکرا چکی تھی۔ وہ دو کوڑی کا ہو گیا تھا۔ خون رگوں میں بھڑکنے لگا۔ اب کبھی نہیں۔ زنیشہ کے لب ہلے۔ وہ دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ زنیشہ شاہ بیڈ پر کی طرف آئی، گدے پہ گرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ستمگر کی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ تبریز خان کے انضمام کے بعد میں اور میرا بچہ تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اس نے آنکھیں موندے خود سے عہد لیا تھا۔ پیٹ میں پلتی ننھی جان زنیشہ شاہ کے جینے کا آسرا تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ بھیگی آنکھوں میں کرب لیے پوچھ رہی تھی۔ التمش کے لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنے کیے پہ ذرا پچھتاوا نہیں تھا۔ کیوں کہ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی ایپیسوڈ 121 کا پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 3 سٹارٹ ہونے سے پہلے بس ایک ہی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو وائس اوور میں اور ایپیسوڈز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب۔ تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 121 کا پارٹ نمبر 3۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ جو کمزور تھی، بے بس تھی، بس وہی تو اس کا پنچنگ بیگ بن سکتی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی عورت پر اپنا اندر کا لاوا اتار سکتا تھا۔ پسندیدہ عورت کا ٹھکرائے جانا اسے پاگل کر رہا تھا۔ اتنے پاس آ کر کیسے وہ خود سے دور جھٹک سکتی تھی؟ ایسا تو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے قرب پر تو وہ کبھی جان دیتی تھی۔ ذرا خانزادہ اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ گر سا گیا تھا۔ ارمش دوسری جانب کھسک گئی۔ وہ چت لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمش سانس رو کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ارمش دوسری جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ اسے مرد نامی بلا سے خوف آتا تھا۔ جو محرم نہیں تھا وہ سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ جو محرم تھا وہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا۔ ارمش نے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ گردن سے نیچے تک وہ درندگی کا شکار تھی، ایسے جیسے اسے کسی جانور نے نوچ ڈالا ہو۔ بدن پر کپڑے تار تار تھے، پاؤں کے تلوے زخمی تھے۔ وہ دوسری جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے جا گرتی وہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ ارمش اس کے چوڑے سینے پر آ گری۔ نیچے کانچ بکھرا ہوا ہے، نیچے گر جاتی تو یہ کانچ تمہیں زخمی کر دیتا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، اتنی نرمی یہ ذرا خانزادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کر گئی۔ آنکھیں کم کھولا کرو۔
وہ بیزار ہوا۔ ارمش اسی لمحے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ مزید بیزاری زرع خان زادہ کی اتری تھی۔ عجب مزاح خیز نمونہ تھا۔ وہ لب بیچے اسے دیکھتا گیا۔ اس کی چھوٹی سی ناک میں وہ سونے کی لونگ دیکھے گیا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ اسے یہ زیور بالکل پسند نہیں آیا۔ اس لڑکی کی کوئی بات اسے بھاتی ہی نہیں تھی۔ ارمش نے آہستہ سے اسے بتایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پشتے میں گھرکتے ہوئے بولا۔ ارمش نے گہری سانس لی۔ اس کا نازک بدن اس کے اثار میں کانپ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زرع کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ دیتی جو اسے کمرے سے جکڑا ہوا تھا۔ پریزیں لونگ، اس نے ذرا آسان الفاظ میں اسے بتانے کی کوشش کی۔ انتہائی زہر لگتا ہے تم پہ یہ زیور۔ ایسا زیور کون پہنتا ہے؟ تمہاری اتنی بڑی لانگ ناک تمہاری نظر نہیں آ رہی؟ وہ ناگواری سے بڑبڑا تھا۔ ارمش کی سانسیں سینے میں اٹکی رہی تھیں۔ ارمش کے گھنے بال زرع کے چہرے پہ آ گرے تھے۔ سرسوں کے تیل کی خوشبو سے زرع خان زادہ کو متلی کا احساس ہونے لگا۔ کہاں خوشبوؤں میں وسیع سنائش اور شہاق، کہاں تیل سے نچڑی ارمش۔ جاؤ ابھی شاور لے کر آؤ۔ شاور کس بلا کا نام ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر دہاڑا۔ ارمش جلدی سے اس کے حواسار سے نکلتے نیچے اترنے لگی۔ تلوے زخمی تھے مگر زرع خان زادہ کا خوف حاوی تھا۔ زرع خان زادہ اپنی پیشانی پہ مکہ بنائے مار رہا تھا۔ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ اپنے جوتا پہنتے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ وہ باہر جاتے دیکھ کر ایک دم بھڑکا تھا۔ کروٹ کے بل اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو کہ خوف سے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاور لینے جا رہی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاور لینے جا رہی ہو؟ وہ متحیر سا ہوا۔ شاور کہاں لوگی؟ باورچی خانے میں۔ واٹ؟ وہ حلق کے بھر دہاڑا۔ ارمش دروازے میں جا سمائی۔ چہرہ ایسے ہوا جیسے لٹھا۔ پتہ نہیں یہ مرد بار بار پر کیوں دہاڑتا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر آیا، جارحانہ تیور لیے وہ ارمش کی طرف بڑھا۔ ارمش کا بس نہ چلتا تھا وہ خود کو کہیں چھپا لے۔ تم کچن میں شاور لوگی بے شرم عورت؟ وہ بازو سے جکڑے بے دردی سے دبوچ گیا۔ بس نہ چلتا تھا وہ ارمش کی جان لے لے۔ تم کچن میں شاور لوگی؟ آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ ہاں، وہ روحان سے ہوتے اس بات میں گردن ہلائی۔ خود ہی تو کہہ رہا تھا شاور لے کر آؤ۔ شاور کہاں ملتا ہے وہ کہاں جانے؟ تم یہ سب کچھ مجھے پاگل بنانے کے لیے کر رہی ہو نا؟ وہ اب یہ مرد کسی دوسری عورت پر یقین نہیں کر سکتا۔ زرع خان زادہ اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ تم عورتیں ہوتی ہی دغا باز ہو۔ مرد جتنی مرضی محبت کر لے، اپنا بدلہ اپنا انتقام تمہیں ہر چیز سے پیارا ہوتا ہے۔ بتدریج اس کی گردن پر دباؤ ڈال رہا تھا یہاں تک کہ ارمش اس کی گرفت میں ساکت ہونے لگی۔ وہ جو اس مرد کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی اب وہی الفاظوں سے کہہ رہا تھا۔ زنیشہ شاہ اس مرد کی زندگی تھی، وہ جان چکی تھی۔ اس کا نام لیتے ہی تو زرع خان زادہ کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ زرع خان زادہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی، جھکتے ہوئے کھانسنے لگی۔ سانسیں تھیں اس مرد نے نکال کے رکھ دی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا تھا۔ ارمش گردن جکڑے کھانس رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ زرع خان زادہ نے اس کے بال اس کی کمر پر کر دیے۔ وہ اب ارمش نظر آ رہی تھی، سانسیں چننے کے لیے بے حال۔ بے حد محبت کرتا ہوں میں اس سے، پھر بھی وہ مجھے ہر پل تکلیف دیتی ہے، مارتی ہے مجھے۔ یہاں وہ اپنے سینے ٹھوک کے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہیئر لیس سکس پیک سینہ سرخ ہو گیا۔ ارمش گہرے گہرے سانس لیتے اسے دیکھنے لگی۔ جب بھی گھونپتی ہے چھری گھونپ دیتی ہے۔ یہاں وہ پھر سے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ کہے تو جان دے دوں گا۔ وہ تو کہتی ہے میں اپنے بابا کی جان لے لوں۔ کیوں لوں ان کی جان؟ وہ مکار جھوٹی عورت کی وجہ سے میں کیوں اپنے کا خون کروں؟ ارمش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹکتی سانسوں کے ساتھ دروازے سے جا لگی۔ تمہیں سمجھ تو آ رہا ہے نا؟ ارمش سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ اسے اس مرد سے خوف آیا جو کہ مجنوں دیوانہ بنا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، پوری طرح سمجھاتا ہوں۔ ارمش پھر سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس مرد سے صرف خوف کھایا جا سکتا تھا۔ وہ ذہنی چاند بن کر میرے سامنے آتی ہے۔ پہلی بار کس کہتی ہے جس مرد نے آج تک کسی عورت کو نہیں چھوا۔ وہ انجان بنی میں عورت میرے پاس آتی ہے، میں پاگل کتا آوارہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ ارمش کے قریب اسے بتا رہا تھا۔ وہ ہونک بنی گردن سر ہاں میں ہلائی جا رہی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی اس کے آسان خطا کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ دوسرا کھیل کھیلتی ہے، میرے اپارٹمنٹ میں آ کر میرے ساتھ رومانس کرتی ہے۔ رومانس جانتی ہو نا کیا ہوتا ہے؟ ارمش نے پھر سے گردن اس بات میں ہلائی، حالانکہ اسے رومانس کا بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن وہ زرع خان زادہ کے خوف سے اس بات میں گردن ہلا رہی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اس کے لیے پاگل ہو گیا۔ سچ میں آئی تھی وہ، پانی میں کچھ ملا کر مجھے پلا گئی۔
وہ الو کے پٹھے نے اور میں نے الو کے پٹھے نے وہ بیٹھے بیٹھے پی بھی لیا۔ ہوش میں آیا تو پتہ چلا وہ الوگیاں تھی، مگر وہ الوگیاں نہیں تھی اور کرتی بھی کیا، وہ بس گردن ہاں میں ہلاتی جا رہی تھی اس کی ہر بات پہ۔ اور میں نے جس کو کیلیفورنیا میں رہتے ہوئے خود کو بچا کر رکھا، کسی دوسری عورت کے قریب نہیں گیا، ہر لڑکی کی پیش قدمی ٹھُرا دیتا تھا، میں زنیشہ کے لیے پاگل ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا پارا پھرنے لگا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا، بس وہ عورت چاہیے تھی۔ اس چکر میں دوسری عورت کے قریب گیا، لیکن زنیشہ شاہ نے مجھے بہت مارا۔ اس پہاڑ جیسے مرد کو کوئی عورت مار سکتی ہے؟ وہ بے یقین تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تب زخم دینے والی زنیشہ شاہ ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا، میرے کرتوت جب میرے سامنے آئے۔ کتنا الو کا پٹھا ہوں جان ہی نہ سکا، بس زینی جان کرتے اس کے پیچھے لگا رہا۔ پتہ نہیں اس نے کیا پلا دیا۔ ارمش پھر سے روحان سی ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رواداد کی الف بے تک نہیں سمجھ آئی تھی۔ آئی نو سٹوری کمپلیکیٹڈ ہے، تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ وہ ایک دم پریشان آیا۔ مجھے مارتی رہی، مجھے زخم دیتی رہی اپنی سوکال جنونیت کے لیے۔ مجھے کسی دوسری عورت کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ارمش کے قریب وہ ارمش کی سانسیں رکی۔ اسی لیے تو میں نے دوسری شادی کی ہے، اسے اذیت دینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ وہ مزید سرکوشی کرنے لگا تھا۔ ہر بار مجھے آزماتی ہے وہ، میرے سامنے کسی مرد کو دوسری کو کس کرتی ہے، پھر ثابت کرتی ہے وہ میرا لیون ہے۔ مجھے بس اپنا کتا بنائے رکھا ہے، کتا۔ جو اس عورت نے کہا میں نے مان لیا۔ ایک بیوی اپنے ہی شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے؟ مجھے ڈرگز دیتی رہی، مجھے پاگل بناتی رہی۔ ہاں، اب نیلی آنکھوں والا مرد رو رہا تھا۔ نکاح کے رشتے نے اس کو توہین کی ہے، میرے نکاح کے رشتے کی میرے ساتھ۔ بڑی بے وفا فریب کار عورت ہے، بچ کر رہنا۔ اسے وہ تنبیہ کرتے پیچھے ہوا۔ ارمش کو بس اسے صرف ایک ہی محسوس ہو رہا تھا، اور وہ تھا خوف۔ اس نے میری بہن کو کڈنیپ کروایا، میری مورے کے ساتھ سب کچھ غلط کیا۔ میری مورے میری بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس نے مجھے ڈرگز دیے، اپنے شوہر کو ڈرگز دیے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے ایسے ہی نشان تھے اس کے بدن پہ جو میں نے اسے دیے تھے۔ اس نے اپنا ریپ کروایا۔ وہ ارمش کے قریب ہوا تھا، اس کی گردن پر انگلی رکھ گیا۔ ارمش نے ڈرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں میں نے اسے اذیت دی۔ اس کی گردن سے نیچے اس کے ہاتھ سے رکھتے جا رہے تھے۔ اسے محرم کا خوف تھا۔ کتنی راتیں میں سویا نہیں، گلٹ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو اذیت دی ہے۔ ایک پل میں وہ اذیت مٹا نہیں سکتی جتنی تکلیف میں نے اسے دی، وہ عمر بھر دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے پاگل کیا ہے، ہاں مجھے پاگل کیا ہے۔ ارمش کا دل کرتا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے، لیکن اس کے پاس کوئی تو جائے پناہ ہی نہیں تھی جہاں وہ چاہتی۔ اس نے تمہیں پتہ ہے مجھے گولی تک مروا دی۔ وہ ہنستا تھا اور ہنستا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اریسٹ کروایا، باہر کی پولیس سے مجھ پر تشدد کروایا۔ مجھے ہی اب جھٹکتی ہے، دیکھو نا اب میں کیسے اپنے بابا کو مروا دوں، کیسے ان کو گولی مار دوں۔ وہ سچی ہے تو بھی کیسے مار دوں انہیں، وہ بابا ہیں میرے۔ وہ مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہا تھا۔ ارمش رونا شروع ہو چکی تھی۔ ذرا خانزادہ کا درد اس کے تن من میں اترنے لگا۔ وہ بے حد گہرائی سے اب اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہوا۔ تم بھی کچھ نہیں کہ تم مجھے خوبصورت لگ سکو، میری سی جان کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ جانتی تھی وہ بے حد خوبصورت ہے، اتنی کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو سانس روک لے۔ ذرا خانزادہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ہاتھ بھی پیارے نہیں ہیں تمہارے۔ ارمش اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی ہدت کے احساس سے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مزید سختی سے جکڑ گیا۔ مجھے تو وہ نازلی بھی خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ سوچا نازلین کا کتا بن کر رہ گوں، جو بھی کرے گی نازنین جان کی طرح تو نہیں کرے گی، لیکن نہیں، اسے پھر بھی چین نہیں آیا۔ اس نے پھر بھی مجھے برباد کر دیا۔ کیا کروں میں اب؟ بس ارمش ساکت سی اس پاگل خطبی کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے نکال دوں، کہاں پھینکاؤں؟ بس کس بلا کی طرح وہ میرے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ پھر سے میں اسے اپنے بچے کی وجہ سے اپنا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ نے ایک لمحے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون ہی خون تھا، لیکن ہر بار کی طرح وہ اب بھی فریب کر رہی تھی۔ پتہ ہے، جاؤ واش روم میں جاؤ، جا کر شاور لو، کہتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واش روم کس کو کہتے ہیں؟ ارمش کو اتنے ہفتے یہاں رہتے پتہ چل گیا تھا، مگر شاور کس بلا کا نام ہے اسے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ ذرا خانزادہ ڈریسنگ روم سے جب باہر آیا تو ارمش کو اسٹیل ایسے بیٹھا دیکھ کر اس کی ماتھوں پر سلوٹوں کا گہرا جال ہوا۔ گئی نہیں تو اب تک؟ شاور کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ذرا خانزادہ کی پیشانی پر جال سا بچھا تھا کہ وہ کیا مزاح خیز چیز اٹھا لیا۔ نہاؤ جا کر۔
ارمش نے بغور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی کو دیکھا تھا اور وہ جو کہ ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ ارمش اچھی طرح شاور لیتی کمرے سے باہر آئی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے سے برفیلی ہوا پر وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہ ملبوس تھی، گھٹنوں سے نیچے آتے تک بال بھیگے ہوئے تھے، کمر پہ بکھرے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں۔ یہاں 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر ملتا تھا، کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کپڑے بھی زرقا خانم نے دلوا دیے تھے جو اس کے سائز کے مطابق تھے، ورنہ وہ تو ساری عمر ہی اترن پہنی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کا جسم بھر گیا تھا، چہرے بھی پہلے بہ نسبت بھر گیا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے سے خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی، بہت پیاری تھی، لیکن زنیشہ شاہ کے سامنے وہ بہت پیچھے چلی جاتی تھی۔ ارمش زرا خانزادہ کی پکار پہ وہ لرز اٹھی، پہلی بار وہ اس کا نام پکارا تھا۔ ارمش کے ہاتھوں سے سرسوں کے تیل کی شیشی چھوٹ کر نیچے زمین پہ گری، جسے وہ اپنے بالوں میں لگانے لگی تھی۔ جی آتی ہوں بھاگتی ہوئی ٹیرس پہ آئی تھی۔ وہ شیشے کی میز کے پر اپنی ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ارمش نے بے ساختہ اپنی نظریں چرائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلموں کے ہیروز کی طرح وہ اپنی باڈی میں حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے باڈی کے کٹس دیکھتے ہوئے بہت حیران تھی۔ زرا خانزادہ کو اس نے کمرے میں گھنٹوں ورک آؤٹ کرتے دیکھا تھا، ہیوی ویٹ اٹھائے، ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ ارمش اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، میز پر پڑی شیشی کو بغور دیکھا۔ وہ شیشی کو پہچانتی تھی، مگر زرا خانزادہ کے پاس اسی شیشی کا ہونا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ زرا خانزادہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا، گھٹنوں تک آتے بال اسے بیزار کیے ہوئے تھے، عجیب ناگن لگتی تھی۔ وہ اس کوتے میں اس کے بالوں سے ڈر جاتا تھا، کبھی بھی کسی کے اتنے گھنے بال بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے تو کرلنگ بال پسند تھے۔ اسے زنیشہ یاد آئی۔ کینچی لے کر آؤ۔ خوف سے ارمش کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کینچی سے تو اس کا کزن ڈراتا تھا، کبھی کسی کو بتائے گی تو اس کی زبان کاٹ دے گا۔ کینچی، سیزرز، زرا خانزادہ اس کے مجسم ہونے پہ کہہ رہا تھا۔ کینچی جسے کپڑا کاٹتے ہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے کینچی بنا اسے سمجھانے لگا۔ کیا کارٹون اس کے حصے میں آیا تھا؟ وہ خود ہی اس پہ خونخوار نظر ڈالتے ہوئے واپس اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ یا اللہ! زرا خانزادہ اس کی زبان کاٹنے والا تھا۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ارمش سامنے سے کرتی یہاں آؤ۔ وہ گھررا تھا۔ ارمش اس کی گھراہٹ پر اس کی طرف بڑھی، زرا خانزادہ کے قدموں میں گرتی اس کے پاؤں جکڑ گئی۔ وہ حیران ہوئی، یہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے معاف کر دیں، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، میری زبان مت کاٹنا۔ زرا خانزادہ لب بھیج گیا، کاش وہ اس کی زبان کاٹ سکتا، بلکہ گردن ہی کاٹ دیتا۔ زرا خانزادہ اسے بازوؤں سے جکڑے اپنے لیے پر بٹھا گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے لیے پر بیٹھ بھی گئی تھی۔ بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، بالوں سے دھوئے نہیں انہیں کیا؟ وہ دھوئے ہیں، صابن کی جھاگ ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہاں کپڑے دھونے والا صابن غسل خانے میں ہوتا تھا، جتنی مرضی جھاگ بنا لو بن جاتی تھی۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ بتا رہی تھی۔ واٹ! تم نے شیمپو استعمال نہیں کیا؟ میں شیمپو کبھی نہیں۔ بس نفی میں سر ہلا گئی۔ زرا خانزادہ نے ارمش کے بال پکڑتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ ارمش کی نگاہوں کے سامنے اس کے بال کاٹتا چلا گیا۔ ارمش کا حال تو یہ تھا کہ وہ کاٹو تو بدل نہیں، اس کی آنکھوں سے سیلابی ریلا بہا تھا۔ ہر کوئی اس سے اس کے گھنے بالوں کا راز پوچھتا تھا۔ اس کی بالوں پر اس کی سیلیاں مرتی تھی، لیکن چہرے اور جسم پہ چمڑی نہیں ہوتی تھی، مگر بال تھے کہ بڑھتے جاتے تھے۔ نہ کھانے کو کبھی ڈھنگ کا ملا، نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا ملا، کبھی بال دھونے کے لیے شیمپو بھی نہیں ملا۔ کاسٹک سوڈے والی صابن سے بال دھوتی اور دھونے کے بعد آدھا کلو تیل لگا لیتی تھی۔ آج اس کے سامنے اس کے سب سے پیارے بال زمین پہ پڑے تھے، جسے مقابل بڑی بے دردی سے اوپر سے نیچے سے بال کاٹ رہا تھا۔ وہ اب اس کے بال کمر پہ جھول رہے تھے، کوئی بال سیدھا نہیں کٹا تھا۔ وہ تو بدشکر بال بڑے تھے، بچت ہو گئی تھی، ورنہ کوئی بھی نہیں تھا یہ متکند ہوتا کہ بال کاٹ ڈالتا۔ ارمش بھیگی نگاہوں سے زرا خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کا غرور چھین لیا تھا۔ ارمش کو اپنے بالوں پہ بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی زرا خانزادہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زرا خانزادہ اس کے رونے پر ایک پل ساکت ہوا تھا، لیکن اسے زنیشہ شاہ نے ایسے ہی بے رحم بنا دیا تھا۔ وہ اسے جھٹکے سے خود سے دور کر گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ آئندہ تم اپنے بالوں میں تیل نہیں لگاؤ گی اور نہ ہی ان کو صابن سے دھو گی۔ وہ اس کی ہر بات پر سوں کرتے ہاں ہلا رہی تھی۔ میرے سامنے نہ آنسو بہاؤ گی۔ ارمش نے اپنے دونوں آنکھوں کو مسل ڈالا۔ جو بھی کہوں گا تم وہ کرو گی، ہر بات پہ سر ہلاؤ گی۔ آئندہ کے بعد اگر تمہارے آگے سے کوئی جواب آیا، میں تمہاری زبان کینچی سے کاٹ لوں گا۔ وہ خوف سے بس زرا خانزادہ کے ہاتھ میں کینچی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم خان کہو گی، مجھے اپنا نام بھی تمہارے لبوں سے نہ سنوں۔ وہ اس کے ہر حکم پہ ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ لیپ پہ بٹھائے وہ اسے آواز دے رہا تھا، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ اس کے بال چھوڑ دیے۔ ارمش اسی لمحے اس کے لیپ سے اٹھتے اندر کی جانب بڑھی۔
زہرا خانزادہ خود پہ بال جھاڑتے، ضروری بال نہیں جھنکار تھے یہ۔ شیشم اٹھائے منہ سے لگا لی سنے، ششا کا یوں ٹھکرا دینا اذیت ناک تھا۔ ماتم تو بنتا تھا، وہ جی بھر کر ماتم بنا رہا تھا۔ وہ رات گئے ہاسٹل میں داخل ہوئی، چوکیدار نے اسے دیکھتے گیٹ کھول دیا تھا کہ رات کے اس پہر کسی دوسری لڑکی کے لیے گیٹ کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے لیے ایک باقاعدہ قوانین و ضوابط تھے جنہیں ہر حال میں ان لڑکیوں پر پورا کرنا فرض تھا۔ جو پورا نہ کرتا اسے ہاسٹل سے نکال دیا جاتا تھا۔ کراچی جیسے شہر میں جتنا سستا ہوٹل کہیں نہیں تھا، لیکن آج وہ سیدھا سے ہاسٹل کے ترتیب پر حیران تھے۔ آخر سرمئی آنکھوں والی لڑکی کے لیے اصول کیوں بدلے تھے؟ مگر اصل پارٹی تو بھی شروع ہونی تھی۔ ویلکم ٹو جہنم پارٹ 2۔ زمر خان بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹکی۔ اس کے کمرے کی طرف جاتی راہداریوں میں لڑکیاں قطار بنائے کھڑی تھیں۔ سامنے ہی تو نسیمہ خانم کھڑی تھی۔ اس نے سب لڑکیوں کو نظریں میں خود کے لیے حقارت دیکھی، مگر یہ حقارت کی وہ سمجھ نہ پائی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے رات کے ہی آتی تھی، 9 بجے تک وہ آ جاتی تھی۔ جس ایجنسی میں وہ آڈیشن دینے کے لیے جاتی تھی، اس ایجنسی کا مالک سب لڑکیوں کو صبح سے رات تک بٹھائے رکھتا، پھر بنا کسی آڈیشن کے واپس بھیج دیتا۔ آج آتے ہوئے رکشہ خراب ہو گیا، اس لیے اسے ذرا سی دیر ہو گئی۔ زمر خان نے اپنے کرائے پہ بندی گھڑی دیکھی، اس وقت 12 بج رہے تھے اور یہ ذرا سی دیر نہ تھی۔ زمر خان نے لب کاٹے تھے، وہ سب کو دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایٹیٹیوڈ تو بنا ہی تھا زمر خان کے لیے، مگر سامنے کھڑے اس گارڈ پلس غریب شوہر نہیں تھا جو اس کا ایٹیٹیوڈ برداشت کرے۔ اس سے بھی بڑی بلائیں تھیں، وہ تھی نسیمہ خان سلطانہ، جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینوں پیسہ بھر رہا تھا۔ اس کھیل میں تو سب مزہ آنے والا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ سرد گھراہٹ پہ رکی نہ تھی، چیختی چلاتی رہے اسے کیا؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی رہی۔ کسی اور کے پاس تھی تم؟ یہ لفظ، یہ لہجہ اتنا حقارت زدہ تھا، وہ آگے نہ بڑھ سکی، وہ رک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، رات سے دن تک آوارہ پھرتی ہے، لگتا ہے اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی پھرتی ہے۔ یہ آواز نسیمہ سلطانہ کی تھی کہ نہ تھی؟ باقی لڑکیوں کو نسیمہ سلطانہ کی وجہ سے شے مل رہی تھی۔ زمر خان نے پلٹتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت کی سرخی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ سب لڑکیاں اسے ایک ہی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، گن کھا جانے والی حقارت، جیسے وحشی ہو۔ طوائف لگتی ہے یہ تو، حسد سے لبریز ایک لڑکی نے کہہ دیا۔ یہ اب سادہ ہو گیا تھا۔ زمر خان کی سانسیں پھولنے لگی۔ یہ لڑکیاں، یہ سب بھی تو صبح نکل جاتی تھی، سرے شام ہی آتی تھی، پھر اسے ہی کیوں حقارت سے دیکھا جا رہا تھا؟ تم سب بھی تو کام کرنے جاتی ہو۔ وہ جواباً گالی دے سکتی تھی، لیکن نہیں دی۔ اسے جاننا تھا یہ گالی اسے کیوں دی گئی۔ ہاں، جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے ان کے بھائی ہیں، ان کے مرد ہیں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ لطیم ہو، وارث ہو، کون ہو تم؟ نسیمہ سلطانہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زوار خانزادہ کے دیے گئے ڈائیلاگز میں یہی لائنیں تھیں جو اسے بولنے کے لیے کہا گیا تھا۔ زمر خان کو گالی دینا نہیں آتا تھا۔ زوار خانزادہ کو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ نسیمہ سلطانہ کو زمین کے نیچے 2 گز ہی دبا دیتا۔ یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، یہی نسیمہ سلطانہ کی بربادی تھی، وہ جانتی نہ تھی۔ وہ چند پیسوں کے عوض اپنی موت خرید چکی تھی۔ زمر خان ایک موت تھی، نسیمہ سلطانہ اور یہ ہاسٹل مسلسل اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا شوہر ہے اور میرا مرد بھی ہے، وہ گورائی سب زمر خان کا شوہر تھا اور اس کا مرد بھی تھا، پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سب لڑکیاں حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ مہینوں میں اس کا مرد اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، اپنی اتنی خوبصورت تنہا بیوی کو چھوڑ دیا تھا، لگتا ہے خود ہی چھوڑ کر آئی ہے، یا اس نے ہی چھوڑ دیا ہوگا، بیچارہ تنگ آ گیا ہو اس کی زہریلی زبان سے۔ اب سب کچھ خوبصورتی تو نہیں ہوتی نا؟ مختلف جملے کسے گئے تھے۔ صبح سے رات گئے سڑکوں پر آوارہ پھرتی ہے، کوئی مرد ہوتا تو اس کے پیچھے آتا، وہ خاموشی سے سنتی رہی، چہرے پہ سرخی بڑھتی رہی۔ یہاں آئی لڑکیاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کسی آفس میں کام کرتی ہیں، کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتا ہے، تمہاری طرح کوئی بھی ماڈل بننے کے لیے ہر مرد کو منہ نہیں لگائے پھرتی۔ نسیمہ سلطانہ کی بات پہ زمر خان کا پارا ہائی ہوا۔ زمر خان نے اپنے سامنے کھڑی چاندی اترے بالوں والی عورت کا لحاظ نہیں کیا تھا، ایک ہاتھ بلند ہوا، مگر اسی چاندی اترے والے بالوں والی عورت نے درمیان سے پکڑ لیا۔ کہا نا نسیمہ سلطانہ زمر خان سے بھی بڑی بلا تھی۔ ایک زور تھپڑ زمر خان کے چہرے پہ در دیا۔ ہاسٹل شائیں شائیں کرنے لگے، لڑکیوں نے انگلیاں دانتوں تلے داب لی۔ زمر خان شل سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ یہاں رہنا تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نسیمہ سلطانہ غراتی ہوئی چلی گئی۔ سب لڑکیاں آہستہ آہستہ یہاں سے چلی گئی۔ زمر خان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اپنی پلنگ پر گر گئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں کھلی تھیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی روم میٹ شیزہ اسے درہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کتنے مہینوں سے ساتھ تھی، انسیت ہو گئی تھی۔ زمر خان اپنے خوابوں کے لیے شہر آئی تھی، یہ سلوک وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ شیزہ اس کی طرف بڑھی، اس کے کندھوں سے جکڑے سیدھا کیا۔ زمر خان مسکرا رہی تھی، شیزہ کو اس کی مسکراہٹ سے خوف آیا تھا۔ نسیمہ سلطان
اس تھپڑ کو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ جس دن میں یہاں میرا آخری دن ہوگا اسی دن یہ ہاسٹل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ زمر خان نے سرگوشی کی تھی۔ شیزا سن نہیں سکی۔ زمر خان مسکرائی تھی۔ راز تو وہی ہوتا ہے جسے خود سے بھی چھپایا جائے۔ کر کر کرتا ہوا پنکھا ایک دم خاموشی ہوا۔ زمر خان کے ارادوں سے اسے بھی خوف آیا تھا۔ قائد کے شہر میں لائٹ چلی گئی تھی۔ زمر خان کو اب اس گرمی کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک لوڈ شیڈنگ نہ ہو اسے اب نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اب وہ رات بھر سکون سے کیسے سو سکتی تھی، کیونکہ ہر روز کی طرح آج بھی پوری رات لائٹ نہیں آنے والی تھی۔ ہر روز کی طرح اپنے پیارے ڈیڈ کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر سفید رنگ کی سیڈر پہنے ہوئے ابھی بھی وہ دوڑ لگا کر آیا تھا۔ اس کی مہنگی ترین سوسائٹی کے پارک میں وہ دوڑ لگا کر آیا تھا۔ اسے شو بھی مارنا تھا، سب کو بتانا بھی تھا۔ وہ نیا نیا امیر ہوا تھا کہ وہ اشیر ملک مینشن کا مالک ہے۔ گیٹ پہ جڑی اشیر ملک مینشن کی تختی اتر چکی تھی۔ وہاں التمش ملک لکھا ہوا تھا۔ بڑے سے عالیشان کچن میں وہ مسکراتے ہوئے داخل ہوا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مہر سے کوڑے مسکرایا تھا۔ اس کے جھونپڑے سے بھی بڑا کچن۔ زمر خان یاد آئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ عورت، جھونپڑا ہی تھا وہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اسے سرمئی آل والی آنکھوں والی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ بیچاری اس کے ساتھ ہوتی تو یہ سب کچھ اس کا ہوتا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ جانتا تھا وہ زاویار خانزادہ کو اس حویلی کے مردوں کو ڈال دیا ہوگا اسے حویلی کے عالیشان کمرے میں۔ وہ کہہ لگا، اب چاٹتی رہے اس عالیشان کمرے کو۔ اس سے زیادہ اس عورت کی اڑان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اب اس عورت کی یاد بھی اب لذت دیتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اس عورت اسے غم نہیں دے سکتی تھی۔ اسے یاد کیا اور اس پر مٹی ڈال کے آگے بڑھا جائے، بس یہی اوقات تھی اب اس عورت کی۔ وہ روز کی طرح دودھ کا گلاس شیلف سے اٹھاتے باہر نکل آیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے اوپر سے نیچے دیکھا۔ کم بخت ہر جگہ پہ کیمرے لگے تھے۔ یہ امیر لوگ ہر کسی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ بھی تو تھا کھیتوں میں اکیلا سو جاتا تھا۔ جنگلی جانور گھومتے پھرتے تھے۔ گندی سی گالی دی ان امیروں کو۔ دودھ میں کوئی سفوف سا ملا تھا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخر وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ بھی اب امیر ہو چکا ہے؟ اس نے ایک بار ادھر دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ وہ انگلی ڈال کر وہ سفوف مکس کر گیا۔ آگے بڑھتے ایک کیمرے میں دیکھتے آنکھ میں کی فلائنگ کس بھی کر ڈالی۔ یہ کیمرہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ تو معصوم فرشتہ تھا۔ وہ سیٹی بجاتے ہوئے اشیر ملک کے کمرے میں داخل ہوا۔ رک کر ٹراؤزر کے پاکٹ میں گلیسرین کی شیشی نکالی۔ اب اتنا بھی اچھا ایکٹر وہ نہیں تھا، ایسے ہی آنسو نکل آئے۔ وہ اشیر ملک کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہی تو وہیل چیئر پڑی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھ آیا۔ اشیر ملک نے التمش کو دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹانگیں ہلنے سے قاصر تھی۔ التمش نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بٹھایا۔ میں ہوں نا ڈیڈ، آپ کو مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جسم میں جان ہی رہتے۔ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے، مگر بیٹھے بیٹھے یوں ٹانگیں شل ہو جانا۔ عنقریب یہ چیئر میری ساتھی ہوگی۔ اشیر ملک نے نکاحزد کہا۔ ٹھیک ہو جائیں گے ڈیڈ، میں آپ کے ساتھی ڈاکٹر شہریار سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ التمش نے دودھ کا گلاس اشیر ملک کو پکڑایا۔ نہیں، میں باہر جا رہا ہوں، وہیں سے علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر شہریار کے علاج پہ مجھے کوئی خاص بھروسہ نہیں رہا۔ التمش کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ، آپ کا علاج باہر ہونا چاہیے۔ مجھے بھی یہاں کے ڈاکٹرز پہ بھروسہ نہیں۔ وہ اشیر ملک کا ہاتھ جکڑ گیا۔ نہیں، تم ساتھ نہیں جاؤ گے، تم بزنس سنبھالو، میرے ساتھ جانے کے لیے میرے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کہیں آپ۔ وہ اشیر ملک کی ٹانگیں دبانے لگا، گردن جھکا کر۔ اگر وہ اٹھا لیتا تو اشیر ملک اس کی آنکھوں سے خوف کھا جاتا۔ وہ کافی دیر تک اشیر ملک کے پاؤں دباتا رہا، ٹانگیں دباتا رہا۔ وہ وہیل چیئر کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس کے ڈیڈ اب واقعی یہ چیئر اس کی ساتھی بننے والی تھی، مگر خوف کھانے والی بات یہ نہیں تھی۔ امپورٹڈ وہیل چیئر وہ خریدنے والا تھا۔ وہ نیوی بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس شیشے والی بلند بانگ عمارت میں داخل ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے مالک کی فطرت سے واقف تھا۔ سر کو خم کرنا مجبوری تھا، اگر نہ کرتے تو وہ اس شیشے والی عمارت سے باہر ہوتے۔ سب کا سلام کرنا فرض تھا۔ غریب لوگ اب اس کے لیے کیڑے مکوڑے تھے جنہیں وہ مسل کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس عمارت کے 5ویں مرتبے پر تھا، جہاں اس کا شاندار آفس تھا۔ ماڈلنگ کے لیے آڈیشن دینے والی آئی لڑکیاں ایک خوبصورت کیبن سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سب لڑکیوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ شیزا، وہ اپنی سیکرٹری کو بلا رہا تھا جو بھاگتی ہوئی التمش کے سامنے آئی۔ عام سی شکل و صورت والی شیزا اس وقت میک اپ میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ التمش نے شیشے کے کیبن میں اشارہ کیا جہاں سامنے سفید رنگ کی بڑی سی اسٹائلش لڑکی بیٹھی تھی۔ اسے نکال دو۔ کیوں سر، ماڈلنگ کے لیے بیسٹ چوائس ہے۔
مجھے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک پسند نہیں آئی. آئی ہیٹ ریڈ کلر. شیزا، وہ شیزا کی رنگت پھیکی پڑی. وہ بھی تو سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی. کرو گی نا شیزا جو میں نے کہا ہے؟ اس لڑکی کو باہر پھینکواؤ جس کی رخ سرخ لپسٹک ہے. جی سر. باس کہے تو شیزا آئی ہیٹ کالنگ یور لپسٹک. اس آفس میں ہر شے التمش کی پناہ سے پناہ مانگ رہی تھی. ثمر خان کیبن سے ملحوقہ واش روم سے باہر آئی تو سب لڑکیوں کو اپنا میک اپ کرتے دیکھ کے حیران تھی. کئی لڑکیاں رگڑ کر اپنی لپسٹک صاف کر رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ باس کو ایک لڑکی کی سرخی پسند نہیں آئی. اس لڑکی کو آڈیشن سے باہر نکال دیا. اس لڑکی کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک تھی جسے وہ ہونٹوں سے رگڑ کر مٹا رہی تھی. ثمر خان کے لب بھیج گئے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے اسے ہماری لپسٹک پسند نہیں آ رہی؟ کیسا انسان ہے؟ لڑکی کندھے اچکا گئی. ثمر خان کا دل کیا لان بھیج کر یہاں سے چلی جائے. لیکن اس کمپنی کا مالک سب سے بڑے فیشن ایجنسی کا مالک تھا. اسے ایک بار چانس دے دیتا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. وہ لب بھیج سے بیٹھی رہی. اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، نہ اسے ضرورت تھی. ٹخنوں سے اوپر آتا آف وائٹ رنگ کا بے حد تنگ ٹراؤزر پہنے وہ آف وائٹ والی کڑھائی چست شرٹ پہنے ہوئے تھے جس پہ آرگینزا کا دوپٹہ ایک شانے پر تھا. فریش کٹنگ لیے ہوئے بال اسٹریٹ کر رکھے تھے. وہ ان سب لڑکیوں کا غضب ڈھا رہی تھی. قیامت سا بدن کیا جلوہ دکھا رہا تھا. اگر ایک دفعہ اس کا باس اس ایجنسی کا باس دیکھ لیتا یقین تھا اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. کانفیڈنس، خوبصورتی، لگن کیا نہیں تھا. ایک کیبن میں ایک مرد داخل ہوا تھا. عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا. تو وہاں وہ لڑکیوں کو دیکھتے اپنی طرف بلا رہا تھا. تم بھی. وہ کم و بیش اس نے 5 لڑکیاں بلائی. باقی سب جاؤ. اس مرد نے تالی بجاتے ہوئے کہا. ثمر خان کی رنگت سرخ ہو گئی تھی. اس میں کوئی کیسے اسے ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ کوئی لڑکی اس کے پاسنگ بھی نہیں تھی. باقی سب مایوسی سے اٹھ کر چلی گئی لیکن ثمر خان اسی مرد کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی. ایک طرف جاتے راہداری میں جاتے اس نے اس مرد کے بازوں سے جکڑ کے اپنی طرف موڑا. تم نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نظر نہ آؤں؟ وہ پھولتی سانسوں سے کہہ رہی تھی اور وہ مرد مسکرایا تھا. تم واقعی مجھے نظر نہیں آئی. I hate women but I love boys. وہ مسکرایا. ثمر خان غصے سے اسے دیکھتی رہی. وہ گے تھا. وہ پہلی نظر میں اسے پہچان چکی تھی. مجھے اس کمپنی کا مالک بھی بہت پسند ہے. وہ ثمر کی طرف جھکتے مسکرایا. ثمر خان ناگواری سے پیچھے ہوئی تھی. ویسے تم بھی مجھے بہت پسند آئی ہو. ثمر کی طرف دیکھتے معنی خیز مسکراہٹ سے. اب تم میرے ہاتھوں آ چکی ہو. اس کمپنی کی سپر ماڈل میں تمہیں بناؤں گا. ثمر خان بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. چلو میرے پیچھے آؤ. ان سب لڑکیوں کی چھٹی. اب سے تمہارا آڈیشن ہوگا. ثمر خان شل سی کھڑی تھی بے یقین. کیا اس کے خواب پورے ہونے والے تھے؟ کیا وہ سپر ماڈل بن سکتی تھی یا نہیں؟ چلیں جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں. آگے کیا ہوگا؟ مجھے تو اس دونوں پارٹ میں سب سے زیادہ مزہ صرف ایک بات میں آیا ہے، وہ ہے تبریز خان کا سچ سامنے آ گیا ہے. لیکن تبریز خان کا سچ سامنے آنے پہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے زرع خانزادہ کو پہلے سے پتہ تھیں لیکن وہ یہ باتیں چھپا رہا تھا. لیکن کیوں؟ اگر اسے زنیشہ شاہ پہ یقین تھا اور اسے اپنے باپ کے کرتوت پہلے دیکھ لیے تھے تو اسے کم سے کم زنیشہ شاہ کی باتوں پہ تو یقین کرنا چاہیے تھا نا. لیکن چلیں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. چلیں جی جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے کہ 20 سبسکرائبر آپ لوگ مزید بڑھائیں. اللہ حافظ.